Subscribe our YouTube channel Mufti Ayub Sab and also press the bell icon for getting latest updates. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی خاص عبادت کا وقت قریب آتا تھا تو آپ اس کے بارے میں خصوصی بیان فرماتے تھے صحابہ کرام کے سامنے. دونوں چیزیں بیان فرماتے تھے، فضائل بھی اور مسائل بھی. فضائل سننے سے اس عبادت کی عظمت دل میں آتی ہے، پھر آدمی کے دل میں اور شوق پیدا ہوتا ہے. مسائل سننے سے وہ کام درست ہوتا ہے. مجھے اس وقت قربانی کے فضائل بیان نہیں کرنے ہیں، اس وقت مختصر ہے. فضائل تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہی ہیں کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہیں تو قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور وعید بھی ہے، جس آدمی کے پاس مال ہو، مالدار ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے بخل کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں وعید ہے، اور بہت سخت وعید ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو مالدار ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہرگز وہ شخص عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی ایسی ناراضگی، یہ نہیں فرمایا عید کی نماز پڑھے، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کو حق ہی نہیں یہاں آنے کا. تو بہرحال وہ بھی ہے اپنی جگہ پر. تو اس کے بارے میں فضائل بھی ہیں اور نہ کرنے پر وعید بھی، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں عذاب ہے. قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. اس تھوڑے سے فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پر قربانی واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو. اور زکوٰۃ ہوتی ہے فرض لازم تین چیزوں میں. کتنی؟ عمومی اعتبار سے، عام طور سے. نمبر 1 ہے سونا اور چاندی. کیا؟ نمبر 2 روپے، نقدی پیسے. کتنے ہوگی؟ نمبر 3 مال تجارت. چوتھی چیز بھی ہے، وہ ہے مویشی کے بارے میں. بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں. تو چونکہ بھیڑ بکریاں تو ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں ہے، اس لیے عام طور سے جب بیان کیا جاتا ہے انہی تین چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن بھیڑ بکری کے نصاب کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ جن لوگوں کے پاس روپے پیسے زیادہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے، مویشی ہے، تاکہ وہ بھی اس کی زکوٰۃ ادا کریں. یہ تین چیزیں ہیں، سونا اور چاندی اور نقد پیسے. تیسری چیز مالی تجارت. مالی تجارت کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی تاجر ہے، دکانداری کرتا ہے، چاہے اس کی دکان جو ہے وہ بجاجی کی دکان ہو، کریانہ ہو، یا ہارڈ ویئر ہو، یا جو بھی ہو، یا وہ پرانی گاڑیاں خریدتا ہے، ادھر سے بیچ دیتا ہے، یا زمین کی ادھر سے خریدی ادھر سے بیچ ڈالی. یعنی لفظ تجارت وہ کر رہا ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر سال جب سال ختم ہو جائے گا اس کا زکوٰۃ کا، تو پورے سٹاک جو اس کے دکان میں اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اصل تو یہی ہے کہ دکان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو شمار کرے، لیکن بعض چیزیں شمار کرنا آسان ہے، بعض چیزیں شمار کرنا مشکل ہے. ایک آدمی سوئیوں کا کاروبار کرتا ہے، بٹن بیچتا ہے، سوئیاں بیچتا ہے، داغے کی ان چھوٹی چھوٹی نلکیاں بیچتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کس طرح سے گنے ان چیزوں کو. بہت وقت لگے گا. تو اس کے لیے تو ہر جو وزن کرنا پڑے گا، میرے پاس کتنی کیلیں کتنی ہیں، اور ہر ڈبہ کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کتنے جو چٹکیاں باقی ہیں اور کتنی بیچی ہیں، تو بہت لمبا ہے. اس کے لیے فقہاء کرام نے بہت آسان شکل یہ لکھی ہے کہ اس شخص سے اگر کہا جائے کہ تم اپنے دکان کا جو مال ہے بیک وقت بیچو کسی کے ہاتھ، بیک وقت بیچو کسی کے، تو خریدار اس کو آیا کہا ہے بیک وقت. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کاروبار بند کر دیتے ہیں، کوئی دوسرا کاروبار کر دیتے ہیں،
کہتے ہیں بھائی یہ دکان تو چلی نہیں یہاں، میں نے ہارڈ ویئر کی دکان رکھی تھی، اب میں ذرا دوسرا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ اب میں اسٹاک بیچ دوں گا. اب وہ اسٹاک کو جو اس کے پاس ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو ہول سیل میں ہی بیچے گا نا، سب پوری دکان کو جو بھی ہو. اس سے کہیں گے تم قیمت لگاؤ دکان کی. اس نے دکان کی قیمت لگا، اس نے کہا 10 لاکھ. کتنے؟ خریدنے والا بھی تو دیکھے گا نا، اس کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہے نا. ظاہر سی بات ہے وہ 2 لاکھ کا 10 لاکھ میں تھوڑی خریدے گا. تو بس طے ہو اتنے میں. تم ایسا اندازہ لگا لو میرے دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے، 5 لاکھ کا مال ہے، تم اسی کے اعتبار سے زکات دے دو. تو بہت سہل اور آسان ہے. گویا ہر چیز کو شمار کرنا ضروری نہیں ہے. ایسے موقع پر جو دیندار ہوتے ہیں وہ کچھ علاوہ لگاتے ہیں. یعنی اگر اس کو معلوم ہے کہ میری دکان میں 8 لاکھ کا مال ہے، وہ کہتے ہیں 8 کے بجائے 10 رکھ لو. خود وہ کہتا ہے 10 کا تو ہے ہی نہیں، لیکن میں احتیاطاً 10 کا رکھ لیتا ہوں، تو 10 لاکھ کی زکات دے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی تو آپ کی دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے، لیکن व्यापारी کا کتنا آپ کے ذمہ ہے؟ وہ کہ بھائی 6 لاکھ تو اس کے ہیں، کہ 6 لاکھ مائنس کر لو، کیونکہ وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. تو مجھے صرف یہ بتانا ہے تو مال تجارت کے اوپر زکات لازم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو گھر ہے اور گھر کا سامان ہے اس پر زکات لازم نہیں ہوتی. ایک آدمی کے 2 مکان ہیں، ایک نیا مکان ہے اس میں وہ رہتا ہے، اور اس کے صحن میں پرانا مکان ہے اس میں وہ رہتا نہیں. اگر وہ مکان کام آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہم اس میں باردان رکھتے ہیں، گھاس رکھتے ہیں، دوسری وہ چیزیں لکڑی وغیرہ وہ رکھی جاتی ہیں، بالن رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب وہ تو استعمال میں ہے، وہ تو استعمال میں ہے. لیکن بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، استعمال کی ضرورت ہی نہیں آتی پیش، تو شرعی اعتبار سے اس پر بھی زکات لازم نہیں ہے. کیوں؟ زکات کے لیے ضروری ہے یا تو مال تجارت ہو یا مال نامی ہو. نامی کہتے ہیں جو بڑھنے والا ہو، سونا اور چاندی یہ بڑھنے والا مال ہے. تو اگر کسی نے گھر میں ہی رکھا، ہم کہیں گے وہ تو آپ کی مرضی ہے، مت رکھو گھر میں. یہ گھر میں کیوں رکھا آپ نے؟ تو آپ کی کوتاہی ہے، اس کو کاروبار میں لگاؤ تاکہ کاروبار بڑھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی یہ مال نامی ہے، چاہے استعمال میں ہو چاہے لاکر میں رکھا ہو، دونوں شکلوں میں اس میں زکات لازم ہو جاتی ہے.